درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران ابوالفضل العباس، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنی بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا. آیہ مودت کی مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ مولا ہمارے اس ذکر کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور یہ بھی دل میں ایک چاہت ہے، ایک یقین ہے کہ جب میرے مولا کا ظہور ہوگا تو مولا کا لشکر تو 313 کا ضرور ہوگا، لیکن مولا کی فوج ہزاروں میں ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی العزیز وہ دن آئے گا کہ جہاں پر یہ سارے عزادار آج ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جب مولا کی فوج سامنے آئے گی تو آپ ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھیں گے کہ آپ بھی اس فوج میں شامل ہیں، آپ بھی اس فوج میں شامل ہیں. سب ایک دوسرے کو انشاءاللہ وہ مبارکباد پیش کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں یہ جانتا ہوں، کل میں نے حضرت قاسم کے فضائل، ان کی شجاعت، ان کی سخاوت آپ کے سامنے بیان کی، اور جس انداز سے آپ نے سنی وہ اپنی مثال آپ ہے. کیونکہ میں ایک بات جانتا ہوں، بہت توجہ میرے ساتھ کیجئے گا، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں ایک بات جانتا ہوں کہ فرش عزا پر جو انسان آ جاتا ہے، جو عزادار آ جاتا ہے فرش عزا پر، جملے پہ غور کیجئے گا، فرش عزا پر جو عزادار آ جاتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس گنہگار انسان کی بخشش ہو جائے، اسی لیے خدا ہمیں فرش عزا پر بٹھاتا ہے. یہ فرش عزا رحمتوں کا فرش عزا ہے، یہ ذکر رحمتوں والوں کا ذکر ہے، یہ عزاداری رحمتوں والوں کی عزاداری ہے. اور میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا آپ اس کو کتنا محسوس کریں گے. سامعین محترم، ہر مجلس مرکزی مجلس ہے. میں اس کی اگر میں اس کی تفصیل بیان کرنے لگ گیا تو یہ بہت وقت لگ جائے گا. ہر مجلس مرکزی مجلس ہے، ہر عزادار معروف عزادار ہے، کیونکہ یہ نام امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے کہ ہم اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ کوثر میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اگر یہ کائنات، یہ امت مسلمہ سورہ کوثر کی ہی تفسیر کر لے تو عزادار بھی سمجھ میں آ جائے، عزاداری بھی سمجھ میں آ جائے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، قرآن کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے
فقط چند لہجوں میں یہ جملہ ہدیہ کروں کہ کیا کہہ رہے، کہہ رہے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور اگر میں یہ کہوں فقط کوثر عطا نہیں کی، نسل کوثر عطا کی۔ اور کیا کہا آیت کا دوسرا حصہ دیکھیے کہ میرے اپنے رب کی نماز پڑھ، توجہ ہے میری طرف سے، اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے۔ تو میرے ذہن میں کربلا کا منظر آ گیا، اپنے رب کی نماز پڑھ، تو کربلا کا میدان تھا، تیروں کی بارش تھی، لیکن حسین ابن علی کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے، تو قربانی امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھ کر دی۔ شاید اگر میں جملوں کو بہت بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ جو انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر ہے، یہ کربلا کا میدان ہے۔ اور کیا کہا کہ تیرا دشمن ابتر ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ حسینیت کہاں ہے، یزیدیت کہاں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ حسینیت کہاں ہے، یزیدیت کہاں ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا لشکر قلیل تھا، کم تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے چاہنے والوں، کبھی اکثریت کے پاس نہیں جانا، ہم اقلیت میں رہ کر بھی قربانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے یزید اور یزیدیت کو شکست دے کر قیامت تک ایک بات کا اعلان کر دیا کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ درست پڑھیے محمد و آل محمد۔ اے میرے حبیب، اے میرے، اللہ کہہ رہے ہیں نا قربانی دے، اور یہی ہمارا سرنامہ کلام ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں پوری مجلس کو جو میں نے 7 دن آپ کے سامنے جملے ہدیہ کیے، اور آج 8ویں تقریر، کل شب عاشور کی مجلس میں زیادہ مسائل پڑھے جائیں گے، اس لیے میں کنکلوژن پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو تقاریر آپ کے سامنے بیان کی، آیا مودت کیا ہے۔ قربانی پیش کرو، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو معلوم ہوا، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، معلوم ہوا اسلام نام ہے تسلیم کا، اسلام نام ہے سپردگی کا، اسلام نام ہے قربانی کا۔ وہ قربانی کہ جب خدا پکارے تو انسان اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے، اسے قربانی کہتے ہیں، اور یہی آئے مودت ہے۔ اب جو میرا آج کا موضوع ہے، تسلیم اور سپردگی کی مجھے اول مثال حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی نظر آتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تسلیم اور سپردگی کی اول مثال مجھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی نظر آتی ہے کہ جب قربان کرنے والا ایک بوڑھا باپ تھا اور قربان ہونے والا ایک نوجوان تھا، قربان کرنے والے باپ نے کہا، اے بیٹا، اسلام سمجھا رہا ہوں کہ تسلیم اور سپردگی سمجھا رہا ہوں، اے بیٹا خدا چاہتا ہے کہ تمہاری قربانی پیش کرے۔ تو بیٹے نے کہا کہ جو خدا کی اطاعت ہو، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ کو دیکھیے، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ اللہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہو گئے۔ یعنی کہ تسلیم اور سپردگی کی اول مثال حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ اور دیکھیے، چھری کے نیچے آئے تھے، ظاہری طور پر قربان نہیں ہوئے تھے،
لیکن اللہ کو وہ انداز اتنا بھایا کہ قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی ہو گیا، قیامت تک کے لیے سنت ابراہیم ہو گیا۔ تو یہ تسلیم اور سپردگی کی اول مثال ہے۔ اب آ جائیں دوسری مثال پر۔ تسلیم اور سپردگی کی دوسری مثال مجھے مولا علی کی نظر آتی ہے۔ میں کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ تسلیم اور سپردگی کی دوسری مثال مجھے مولا علی کی نظر آتی ہے کہ جب نبی نے کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ، علی میرے بستر پر سو جاؤ، تو علی اس انداز سے سوئے کہ کفار سمجھ نہ سکے کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے، نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے، اس انداز سے سوئے۔ اور دیکھیے یقین کی منزل ہے، مودت کی بات ہے، قربانی کی بات ہے، یقین کی منزل ہے۔ نبی نے کہا تھا علی میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح اٹھ کر علی میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر دینا۔ یقین کی منزل دیکھیے، صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر دینا۔ تو علی اس یقین سے بستر رسول پر سوئے کہ علی صبح ہوئے دیکھیں گے، علی اس یقین کی منزل سے بستر رسول پر سوئے۔ یہ یقین کی منزل تھی، اس یقین کی منزل سے سوئے، کیونکہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ مولا علی کو اس بات کا یقین کامل تھا کہ جب نبی نے کہا ہے کہ صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر دینا، تو علی صبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو یہاں ایک جملہ ہدیہ کروں، بھئی کیا کہنے اس علی ابن ابی طالب کے، دیکھیے گا کیا کہنے اس علی ابن ابی طالب کے، اگر آغوش رسالت میں آ جائے تو علم رسول کا سودا کر لیتا ہے، اگر بستر رسول پر آ جائے تو مرضی خدا کا سودا کر لیتا ہے۔ ادری پر محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تسلیم اور سپردگی کی دوسری مثال مجھے مولا علی کی نظر آئی۔ کیا کہنے اس علی ابن ابی طالب کے کہ اگر آغوش رسالت میں ہے تو علم رسول کا سودا کر رہا ہے، اگر بستر رسول پر ہے تو اس انداز سے مولا علی نے تسلیم اور سپردگی کو پیش کیا۔ تسلیم اور سپردگی کی تیسری مثال بھی مجھے مولا علی ہی کی نظر آئی۔ بھئی کیا کروں، کائنات میں جہاں جاتا ہوں علی نظر آتا ہے، کیا کروں، کائنات میں جہاں جاتا ہوں علی نظر آتا ہے۔ تو تسلیم اور سپردگی کی تیسری مثال بھی مجھے مولا علی کی نظر آئی، اور اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کیا، جو میرا آج کا موضوع ہے میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے قربانی پہ آنا چاہ رہا ہوں میں۔ کہا بھائی عقیل میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو جو شجاعت کی مالک ہو۔ بے توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو جو شجاعت کی مالک ہو، اور جس سے جو بیٹا پیدا ہو وہ کربلا کے میدان پہ میرے حسین پر قربان ہو جائے۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو نیت ہے قربانی کی، وہ اللہ کے حکم کے بعد ہوئی، لیکن جو مولا علی کی نیت ہے وہ عباس کی آمد کے بعد نہیں ہوئی۔ بھائی میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ حضرت عباس کی آمد کے بعد نہیں ہوئی، بلکہ مولا علی نے سوچا، تسلیم اور سپردگی اسلام سمجھا رہا ہوں، مولا علی نے سوچا اور اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کیا۔ اس انداز سے جب جناب عقیل نے عرب پر نظر دوڑائی نا، تو پورے عرب پر نظر دوڑانے لگے۔ پورے عرب میں ایک ہی خاتون نظر آئی جسے فاطمہ کلابیہ کہتے ہیں۔ صلی علی محمد
والے، یعنی کہ لقب ام البنین، ام البنین یعنی کہ بیٹوں کی ماں، توجہ ہے آپ کی، ام البنین یعنی کہ بیٹوں کی ماں. تو اس انداز سے مولا علی کا عقد جناب ام البنین سے ہو گیا. میں اسلام سمجھانا چاہ رہا ہوں اور اپنے پورے چیپٹر کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں. جب مولا علی کا عقد بی بی ام البنین سے ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک جملے کی وضاحت کر دوں. بھئی دیکھیے، مولا علی نے بی بی فاطمہ کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں عقد نہیں کیا. بھئی کائنات میں دو ہی ایسی خواتین ہیں کہ جن کے شوہر نے ان کی زندگی میں عقد نہیں کیا. ایک خدیجہ ہیں، ایک فاطمۃ الزہرا ہیں. صلی اللہ محمد وآلہ. اس سے بہتر درود ہدیہ کریں محمد والا. اب جب دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، اس انداز سے بی بی ام البنین مولا علی کے گھر آئیں. آج کی اگر ہماری کوئی مومنہ خاتون ستیلی ماں بن جائے تو ستیلی دنیاوی ستیلی ماں پر چلنے سے پہلے کردار ام البنین کو دیکھے. یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ میرا چیپٹر نہیں ہے، صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کردار بی بی ام البنین کو دیکھے کہ جب بی بی ام البنین مولا علی کے گھر میں آئی ہیں نا، تو بی بی فاطمہ کے بچوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، اے بچوں، میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. اس انداز سے جب مولا علی کا بی بی ام البنین سے عقد ہوا تو حضرت عباس کی آمد ہو گئی. اب حضرت عباس کی آمد ہو گئی اور اس انداز سے حضرت عباس کی آمد ہوئی سامعین محترم کہ جیسے ہی حضرت عباس بی بی زینب کی آغوش میں آئے نا. دیکھیں، ہم آج کربلا میں نہیں ہیں. میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے چہروں کو دیکھ کر جو اس وقت محبت کے جذبے سے سرشار ہیں اور فضائل میں آپ لوگوں کے آنسو آ رہے ہیں تو مجلس قبول ہو گئی. دیکھیے، اس وقت ہم کربلا میں نہیں ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام اگر ہمارے وجود کو کربلا میں نہیں دیکھ رہے تو ہمارے یقین کو کربلا میں دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم آج کربلا میں نہیں ہیں تو ہم امام حسین سے کہیں، مولا آج ہم کربلا میں تو نہیں ہیں، لیکن 8 محرم کو زیدی صاحب کے اس گھر کے عشرہ محرم الحرام کی 8ویں مجلس میں اپنے آپ کو کربلا میں تصور کرتے ہیں اور اس یقین کی منزل پر حضرت عباس کا ذکر سنتے ہیں، کیونکہ حضرت عباس باب الحوائج ہیں اور ہمارا جو بھی ذکر ہوتا ہے وہ قربتاً اللہ ہوتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. تو میں یہاں پر ایک جملہ ہدیہ کروں سامعین محترم. دیکھیے، نبی کے نائب اور مددگار مولا علی علیہ السلام ہیں. نبی کے نائب اور مددگار مولا علی علیہ السلام ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے نائب اور مددگار حضرت عباس علیہ السلام ہیں. صلی اللہ محمد ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر میں نبی تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں نے جو جملہ دیا کیا، اگر میں نبی تک پہنچنا چاہتا ہوں تو مجھے مولا علی کو وسیلہ بنانا ہوگا. اگر میں امام حسین تک پہنچنا چاہتا ہوں تو مجھے حضرت عباس کو وسیلہ بنانا ہوگا. اسی لیے تو جب ہم کربلا جاتے ہیں تو براہ راست امام حسین کے روضہ مقدس پہ نہیں جاتے، پہلے حضرت عباس کے روضے پر جاتے ہیں. تو آئیے آج اپنے ذہنوں کو آمادہ کریں اور اپنے ذہنوں کو کربلا لے کر چلیں، کربلا لے کر چلیں. اور کل تو ہم امام حسین علیہ السلام کے حضور پیش ہوں گے شب عاشور کی مجلس میں، لیکن آج ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ آج ہم حضرت عباس کی مجلس میں اپنے ذہنوں کو حضرت عباس کے
روضہ مقدس میں لے کے جا رہے ہیں. تو میں نے کیا جملہ دیا کہ جب حضرت عباس کی اس دنیا میں آمد ہو گئی اور آپ شہزادی زینب کی آغوش میں آئے ہیں، تو حضرت، اب توجہ رکھیے گا آپ، حضرت عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. حضرت عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. تو بی بی زینب بہت پریشان ہوئی اور مولا علی کے پاس گئی اور کہا بابا یہ جو بچہ آیا ہے جس کا نام عباس ہے، میں بہت پریشان ہو رہی ہوں کہ جب یہ میری آغوش میں آیا تو اس نے آنکھوں کو نہیں کھولا، اس نے آنکھوں کو نہیں کھولا. تو مولا علی مسکرائے اور مسکرا کر جواب دیا زینب جب میری آمد ہوئی تھی نا تو میں نے بھی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا. میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں؟ میں جس کے لیے آیا تھا جیسے ہی اس کی آغوش میں گیا، جیسے ہی اس کی آغوش میں گیا اپنی آنکھوں کو کھول لیا. یعنی کہ میں نبی کے لیے آیا تھا، میں جیسے ہی نبی کی آغوش میں گیا میں نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا. یہ عباس جس کے لیے آیا ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، واہ واہ. یہ عباس جس کے لیے آیا ہے اس کے لیے اس کی آغوش میں اپنی آنکھوں کو کھولے گا. اب وہ حضرت عباس جس کی مجلس عزا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جب بی بی زینب کی آغوش میں تھے تو آنکھوں کو نہیں کھولا، لیکن جیسے ہی امام حسین کی آغوش میں آئے، اللہ اکبر، جیسے ہی امام حسین کی آغوش میں آئے اپنی آنکھوں کو کھول لیا. بھئی جس کے لیے آیا تھا اس کی آغوش میں آنکھوں کو کھولا. تو سامنے محترم، سب سے پہلی غذا حضرت عباس کو مولا علی نے نہیں دی. یہ بچوں کو بتا رہا ہوں، بزرگ جانتے ہوں گے، جبکہ مولا علی بھی کھڑے ہوئے تھے، لیکن مولا علی بھی تو جانتے ہیں نا کہ جس کے لیے آیا ہے غذا بھی وہی دے گا. بھئی مولا علی کو کس نے غذا دی تھی؟ سب سے پہلے نبی نے دی تھی، اور اس انداز سے دی تھی کہ جیسے ہی نبی نے غذا دی تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. تو جیسے ہی حضرت عباس امام حسین کی آغوش میں آئے تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو غذا دی. لیکن میں یہاں روک کر ایک جملہ دیا کرنا چاہ رہا ہوں، درود پڑھیے محمد و آل محمد. دیکھیے جب مولا علی کی اس دنیا میں آمد ہوئی تھی تو سب سے پہلی غذا رسول خدا نے دی تھی. جب امام حسن کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو سب سے پہلی غذا رسول خدا نے دی تھی. جب امام حسین کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو سب سے پہلی غذا رسول خدا نے دی. اور جب حضرت عباس کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو سب سے پہلی غذا امام حسین نے دی. بھئی لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت عباس میں شجاعت کہاں سے آئی؟ بھئی میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں؟ حضرت عباس میں شجاعت کہاں سے آئی؟ اب جو امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کو غذا دے رہے ہیں وہ غذا فقط امامت کی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ غذا فقط امامت کی نہیں ہے، اس میں رسالت بھی شامل ہے. بھئی امام حسین کے اندر رسالت کی بھی غذا ہے، امامت کی بھی غذا ہے. اب حضرت عباس کو جو غذا مل رہی ہے وہ رسالت کی بھی مل رہی ہے اور امامت کی بھی مل رہی ہے. تو میں یہاں پر ایک جملہ ہدیہ کروں. وہ شاعر نے بڑی اچھی بات کی. میں نے کہا کہ حضرت مولا علی کو بھی سب سے پہلی غذا رسول خدا نے دی، امام حسن کو بھی پہلی غذا رسول خدا نے دی، امام حسین کو بھی پہلی غذا رسول خدا نے دی. تو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی اور آپ کے اذہان کتنے متوجہ ہیں مجھے پتہ لگ جائے گا. شاعر نے کہا بظاہر چوسی زبان حسنین ابن حیدر نے. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. بظاہر چوسی زبان حسنین ابن حیدر نے گویا زبان دے دی رسول کو، زبان لے لی رسول سے. حیدری. درود پڑھیے محمد و آل محمد.
تو اب سمجھ میں آیا؟ اچھا یہاں پر ایک جملہ اور ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. امامت کو غذا مل رہی ہے رسالت سے. غذا کی بات آ گئی نا. امامت کو غذا مل رہی ہے رسالت سے. تو مجھے کہنے دیجئے گا کہ امامت کو جہاں سے غذا ملے، بھئی میں یہ بہت توجہ کے ساتھ، امامت کو جہاں سے غذا ملے اسے رسالت کہتے ہیں، اور رسالت جس کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی غذا کو تناول فرمائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اسے ابو طالب کہتے ہیں. یعنی کہ امامت کو غذا مل رہی ہے رسالت سے، رسالت کو غذا مل رہی ہے ابو طالب سے. اس انداز سے حضرت عباس کو غذا ملی. اور تعظیم کی جہاں تک بات آ رہی ہے سامعین محترم، جس طرح ہم حضرت عباس کے علم میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، شجاعت میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اسی طرح حضرت عباس کے علم میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. میں بہت یقین کی منزل پر یہ بات کہہ رہا ہوں. ہماری مجلسوں میں حضرت عباس کی شجاعت بیان ہوتی ہے، لیکن ہماری مجلسوں میں حضرت عباس کا علم بیان نہیں ہوتا. کوئی مجھے کہے کہ آپ ذرا اس کی وضاحت دیں حضرت عباس کے علم کی، تو میں نے کیا کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو سب سے پہلی غذا دی. اب کوئی کہے کہ ذرا ثابت کریں کہ حضرت عباس میں شجاعت تو آ گئی، علم کیسے آیا؟ تو مجھے حضرت امام نقی علیہ السلام، درود پڑھیے محمد مجھے حضرت امام نقی علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت امام نقی علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. میں حضرت عباس کا علم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آج حضرت عباس کی مجلس میں، تاکہ شاید تھوڑا سا حق ادا کر سکوں. شجاعت تو آپ سنتے رہتے ہیں، علم بھی سن لیں. حضرت امام نقی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے دربار میں، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص آیا حضرت امام نقی کے پاس، اور اس نے امام نقی علیہ السلام سے سوال کیا ہندی زبان میں. ہندی زبان میں. تو امام نقی علیہ السلام نے اس کو جواب دیا ہندی زبان میں. اس نے امام نقی علیہ السلام سے پوچھا، مولا آپ کو ہندی زبان آتی ہے؟ تو مولا نے جواب دیا، ہم وقت امام ہیں، جو تم نہیں جانتے وہ ہم جانتے ہیں. اچھا اس نے کہا مولا آپ کو ہندی زبان آتی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے مختلف زبانوں پہ عبور حاصل ہو جائے. حضرت عباس کا علم ثابت کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی مختلف زبانوں پہ عبور حاصل ہو جائے. تو مولا کے سامنے کچھ سنگریزے رکھے ہوئے تھے. مولا نے ان سنگریزوں کو اٹھایا، اپنا لعاب مبارک ان سنگریزوں سے مس کیا، اور اس شخص سے کہا کہ اس سنگریزوں کو مس کر لو اپنی زبان سے. میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں؟ حضرت عباس کا علم سے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. تاریخ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی اس شخص نے حضرت امام نقی علیہ السلام کے مس کیے ہوئے سنگریزے اپنی زبان پر رکھے، اس کو 70 زبانوں پہ عبور حاصل ہو گیا. اس کو کتنی زبانوں پہ؟ 70 زبانوں پہ عبور حاصل ہو گیا. تو میں یہ کہوں کہ جو شخص حضرت امام نقی نے اس کو غذا براہ راست نہیں دی تھی، بلکہ وسیلہ بنے تھے وہ سنگریزے، وسیلہ بنے تھے وہ سنگریزے. تو مجھے کہنے دیجئے گا کہ اگر کوئی چاہنے والا امام کے مس کیے ہوئے سنگریزوں سے 72 زبانوں پر عبور حاصل کر سکتا ہے، تو اس عباس کے علم کا کیا کمال ہوگا کہ جس کو غذا ہی امامت سے مل رہی ہے. حیدری درود پڑھیے محمد وعلی اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ معیار تھا حضرت عباس کا، اور ہے اور تا قیامت. مولا کا یہ توسل ہم کرتے رہیں گے. اور جہاں پر بات قربانی کی آ رہی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میں لمبی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ 40 منٹ کے اندر اندر اپنی گفتگو کو تمام کر دوں، تاکہ آپ لوگ بھی
تھکے نہیں زیادہ، کیونکہ آپ بھی مسلسل مجالس میں جا رہے ہیں، نظر و نیاز میں جا رہے ہیں، تو مجھے آپ کا بھی خیال ہے، اس لیے میں چند لحظوں میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کیا کہا کہ حضرت عباس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ میں حضرت عباس کی وہ شجاعت آپ کو بتاؤں گا کہ آپ زمین پر نہیں ہوں گے، عرش پر ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ مقام حضرت عباس کا ہے۔ تو جہاں پر بات قربانی کی آ رہی ہے، جہاں پر بات تعظیم کی آ رہی ہے، جہاں پر بات خلوص کی آ رہی ہے، جہاں پر بات مودت کی آ رہی ہے، جہاں پر بات محبت کی آ رہی ہے، جہاں پر بات آقا کی آ رہی ہے، جہاں پر بات غلام کی آ رہی ہے، جہاں پر بات فرش عزا کی آ رہی ہے، جہاں پر بات عزا خانے کی آ رہی ہے، جہاں پر بات ماتم کی آ رہی ہے، جہاں پر بات مجلس کی آ رہی ہے، جہاں پر بات خلوص کی آ رہی ہے، اگر خلوص کی معراج کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عباس کے ذکر میں آ جاؤ۔ واہ سبحان اللہ، خلوص کی معراج۔ اور مجھ پر واجب ہے حضرت عباس کے فضائل کا یہ جملہ پڑھنا آپ پر، کہ جب ابھی حضرت عباس کی اس دنیا میں آمد نہیں ہوئی، ابھی آپ شکم مادر میں معرفت کی منزل پہ آپ نے جملہ سننا ہے۔ اور جو لوگ ابھی اگر جن کا ذہن کہیں اور ہے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے ذہن کو یہاں پر لے کر آئیں، یہ معرفت کا جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ابھی حضرت عباس کی اس دنیا میں آمد نہیں ہوئی، ظاہری طور پر آپ شکم مادر میں ہیں، اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لاتے اور بی بی ام البنین اگر بیٹھی ہوئی ہوتی تو ایک دم حضرت امام حسین کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ معرفت دیکھیے گا اور اپنے ذہنوں کو کربلا لے کر چلیے گا۔ اور ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا، جب بھی امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لاتے اور بی بی ام البنین جن کے شکم میں حضرت عباس ہیں وہ تعظیماً آپ کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، یا بی بی ام البنین آپ میری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائیں، آپ میرے لیے ممتا کا درجہ رکھتی ہیں، آپ میرے استقبال کے لیے کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ تو معرفت دیکھیے گا، بی بی ام البنین نے جواب دیا، بیٹا حسین، جو میرے شکم میں بچہ ہے وہ مجھے حکم دیتا ہے، ماں میرا آقا آ رہا ہے، تعظیم میں کھڑی ہو جاؤ، ماں میرا آقا آ رہا ہے، تعظیم میں کھڑی ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا یہ تعظیم جو ہے حضرت عباس کو جو ملی وہ شکم مادر سے ملی، کیونکہ مولا علی کی کیا نیت تھی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربانی کی نیت تھی۔ اور وہ عباس جب وہ جناب زینب کی آغوش میں آیا، کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جناب حضرت عباس کیسے شکم مادر سے اپنی ماں سے یہ کہتے تھے کہ تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ؟ تو وہ اپنی معرفت کے معیار کو چیک کریں۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شکم مادر میں اپنی والدہ سے کلام کر سکتی ہیں، جب مولا علی علیہ السلام شکم مادر میں اپنی والدہ سے کلام کر سکتے ہیں، جب امام حسن علیہ السلام شکم مادر میں اپنے والدین سے کلام کر سکتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام شکم مادر میں اپنی والدہ سے کلام کر سکتے ہیں، تو یہ بھی تو نسل علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن ایک فرق ہے کہ جب حضرت عباس جناب زینب کی آغوش میں آئے تو جناب زینب نے چپکے سے حضرت عباس کے کان میں کچھ کہا، آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا، مجلس قبول ہو گئی۔ حضرت عباس کے کان میں کچھ کہا، مولا نے پوچھا، بیٹا تم نے کان میں کیا کہا ہے؟ تو جناب زینب نے کہا،
کہ جب میری ماں فاطمہ اس دنیا سے جا رہی تھی تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا زینب میرے جانے کے بعد ایک بچے کی ولادت ہوگی, ایک بچے کی آمد ہوگی جس کا نام عباس ہوگا, جس کا نام عباس ہوگا. اور جیسے ہی عباس تمہاری آغوش میں آئے نا, ایک دفعہ عباس کو کہہ دینا عباس تمہاری ماں فاطمہ نے تمہیں سلام کہا ہے. تمہاری ماں فاطمہ نے تمہیں سلام کہا ہے. اس منصب پہ حضرت عباس فائز ہیں. عزادارو, ہمارے مددگار اہل بیت علیہ السلام ہیں, ہمارے مددگار اہل بیت علیہ السلام ہیں, لیکن اہل بیت کا جو مددگار ہے اسے عباس کہتے ہیں. بھئی سکینہ کی پیاس کا آسرا عباس, زینب کی چادر کا سہارا عباس. جب وہی عباس جب 10 محرم کا دن آیا نا, جب 10 محرم کا دن آیا, یہ رونے کی راتیں ہیں, یہ رونے کی راتیں ہیں, یہ ماتم کرنے کی راتیں ہیں. عزاداروں مجھے آپ کو رلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو مسائل بھی ایسے ہیں کہ جب بھی عباس کا نام آتا ہے آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے, جب بھی حسین کا نام آتا ہے آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے, جب بھی سکینہ کا نام آتا ہے آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے. وہی سکینہ ہے نا, یہ وہی سکینہ ہے جو ایک مرتبہ 10 محرم کو اپنے چچا عباس کے پاس آئی اور آ کر کہا چچا الا تش, چچا الا تش, چچا سکینہ بہت پیاسی ہے, چچا سکینہ بہت پیاسی ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا سکینہ دیکھو تمہارے بابا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے, تمہارے بابا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ سکینہ نے ایک ہاتھ سے مشکیزے کو پکڑا, دوسرے ہاتھ سے اپنے چچا کے پہلو کو پکڑا, اب روتی ہوئی اپنے بابا کے پاس آ گئی. روتی ہوئی اپنے بابا کے پاس آ گئی, کہا بابا الا تش, بابا ذرا چاچا کو اجازت دے دیں, بابا سکینہ بہت پیاسی ہے, بابا علی اکبر بہت پیاسا ہے. عزادارو جب یہ سننا تھا ایک مرتبہ مولا عباس کو امام حسین نے کہا عباس تم جانتے ہو تم میری فوج کے علمدار ہو. ایک مرتبہ مولا نے گریہ شروع کیا, مولا نے کہا آقا وہ فوج ہی کہا, وہ فوج ہی کہا کہ جس کا میں علمدار ہوں. عزادارو ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا دیکھو عباس اگر تم اجازت لینا چاہ رہے ہو نا تو ایک مرتبہ جا کے اپنی بہن زینب سے اجازت لے لو, جا کے اپنی بہن زینب سے اجازت لے لو. اب عزادارو علی کا علی بیٹا علی کا علی بیٹا علی کی بیٹی کے بارگاہ میں آیا, ان کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ شہزادی مجھے جنگ کی اجازت دے. بہنوں کو بہت مان ہوتا ہے بھائیوں پر, اور بہن بھی وہ جو زینب اور بھائی وہ جو عباس. ایک مرتبہ زینب نے عباس کو قریب بلایا, کہا عباس تمہیں پتہ ہے میں تمہیں اجازت تو دے دوں گی لیکن جانے سے پہلے ایک واقعہ سنتے جاؤ. عباس جانے سے پہلے ایک واقعہ سنتے جاؤ. عباس تمہیں پتہ ہے میں چھوٹی سی تھی, میں بابا علی کے زانوں پہ بیٹھی ہوئی تھی, میں بابا علی کے زانوں پہ بیٹھی ہوئی تھی. عباس مجھے پتہ نہ چلا, ہوا کا جھونکا آیا اور میرے سر سے چادر اتر گئی, میرے سر سے چادر اتر گئی. عباس چادر کا اترنا تھا, میرے بابا علی نے کبھی میرے بالوں کے بوسے لیے, کبھی میرے بازوؤں کے بوسے لیے. میں نے کہا بابا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ میرے بابا نے رو کر کہا تھا زینب ایک دن آئے گا تو بے پردہ کربلا سے کوفہ سے شام جائے گی, تیرے بازوؤں میں رسن بنے گی. اور پتہ میں نے آپ نے گریہ کیا مجلس قبول ہو گئی, تو پتہ میں نے عباس کیا کہا, میں نے کہا عباس, میں نے اپنے بابا سے کہا, میں نے کہا بابا جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو, جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے چادر کون اتارے گا, اس کے ہاتھوں میں کون رسی باندھے گا؟
عزیزدارو ایک مرتبہ مجھے پڑھنے دیجیے گا 2 منٹ کے لیے. ایک مرتبہ کیونکہ اگر میں حضرت عباس کی شہادت نہ پڑھ سکا تو میں نے حق ادا نہیں کیا, میں مولا تھوڑا سا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. مولا میری مودت کو قبول فرمائیے گا. مولا یہ عزادار یہاں پر آپ پر گریہ کر رہے ہیں, مولا ان کی حاجات کو قبول فرمائیے گا. مولا یہ بچے یہاں پر گریہ کر رہے ہیں, مولا آپ کو واسطہ علی اصغر کا, آپ کو واسطہ انو محمد کا, ان بچوں کی حفاظت فرمائیے گا. مولا آپ کو واسطہ حبیب ابن مظاہر کا, ان بزرگوں کی حفاظت فرمائیے گا. مولا آپ کو واسطہ علی اکبر کی جوانی کا, ان جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے گا. مولا ان مستورات کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے گا. عزادارو ایک مرتبہ جیسی حضرت عباس جانے لگے نا, ایک مرتبہ جناب زینب نے تمام مستورات کو بلایا, اور مستورات کو بلانے کے بعد کہا, اے بیبیوں ذرا ہلکا بنا لو. مولا مجھے طاقت دینا میں عباس کی شہادت پڑھ سکوں. عزادارو ایک مرتبہ بیوی نے کہا اے بیبیوں ذرا عباس کا ہلکا بنا لو, دیکھو عباس جا رہا ہے, ماتم کر لو. اور بیبیوں میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا, آج میں وہ وعدہ واپس لیتی ہوں. عزادارو بیویوں نے گریہ کرتے ہوئے کہا, آپ کون سے وعدے کی بات کرتی ہیں؟ ایک مرتبہ زینب نے روتے ہوئے کہا, اے بیویوں میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی. میں نے تمہارے پردے کی بچوں یہی حق ہے غازی میں رونے کا. جس طرح آپ رو رہے ہیں یہی حق ہے غازی میں رونے کا. عزادارو ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا, میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی نا, میں وہ ضمانت واپس لیتی ہوں. میرا عباس جا رہا ہے. اب عزادارو علی بیٹا جیسے ہی جانے لگا نا, علم کو تھاما, جس طرح اس بچے نے علم کو تھاما ہے, جس طرح اس بڑے نے علم کو تھاما ہے. ایک مرتبہ مولا نے علم کو تھاما. اب جیسے ہی علم کو تھاما نا, ایک مرتبہ مولا فرات کے کنارے جانے لگے. زینب نے جناب فضہ کو قریب بلایا, اور جناب زینب نے جناب فضہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ مولا علی کیسے جنگ کرتے تھے. فضہ میں تجھے دکھاتی ہوں, دیکھ عباس کی صورت میں علی جنگ کر رہا ہے. اب عزادارو جیسے ہی حضرت عباس جانے لگے نا, سکینہ نے, یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے نا, ان بچوں کو چھوٹے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے, بہت دوستی ہوتی ہے. جناب سکینہ کو بھی چھوٹے بچوں سے بہت محبت تھی. سکینہ نے معصوم بچوں کو بلایا اور کہا, دیکھو بچوں میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے, اور دیکھو بچوں جب میرا چچا پانی لے کر آئے گا نا تو پانی سب کو ملے گا, لیکن سب سے پہلے اس کو ملے گا جو سب سے چھوٹا ہے. سب سے پہلے پانی اس کو ملے گا جو سب سے چھوٹا ہے. علی اصغر کو پہلے پانی ملے گا. اب عزادارو ایک مرتبہ میرے مولا گئے. اب مولا جیسے دریائے فرات پر پہنچے نا, مولا نے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیا. یہاں پر مولا مختلف علماء مختلف باتیں بیان کرتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہی مولا نے پانی کو اپنے آغوش میں لیا نا, تو مولا کو اس پانی میں سکینہ کا عکس نظر آیا, اور آواز آئی, چچا الاتش. کچھ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت عباس نے اپنے چلوں میں پانی کو لیا نا, تو یہ حضرت عباس کی فتح کا اعلان تھا. حضرت عباس یزیدی فوج کو یہ کہنا چاہ رہے تھے, اے یزیدی فوجو, تم نے علی کے بیٹوں پر, تم نے حسین کی اولاد پر, تم نے سکینہ پر, تم نے علی اصغر پر جو پانی بند کیا, آؤ دیکھو عباس نے اس پانی پر قبضہ کر لیا. اب عزادارو ایک مرتبہ عباس نے علم کو تھاما, مشکیزے کو بھرا. اب عباس جیسے ہی خیمے کے قریب آنے لگے نا, اب سکینہ نے دیکھا کہ دور سے علم آ رہا ہے. اب سکینہ نے کہا, دیکھو بچوں, آخری جملے, دیکھو بچوں میرا چچا آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے. عزادارو علم قریب آتا گیا. اب جیسے ہی علم قریب آیا نا, علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی.
علم نے دائیں سے بائیں کو کروڑ لی، علم ڈگمگایا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے بچوں کو اسے کہا، اے بچوں ذرا اپنے کوزوں کو زمین پر رکھو، اپنے کوزوں کو زمین پر رکھو اور یہ سب دعا مانگو تو تم آمین کہنا۔ اب ایک مرتبہ سکینہ نے علم کو دیکھ کر دعا مانگی، یا اللہ میرا چچا خیریت سے، یا اللہ ماتم کیجیے گا، ایک ہاتھ سینے پہ ماریے گا، اے مولا عباس ہم توسل کرتے ہیں، ایک ہاتھ سینے پہ مار کر، آخری جملہ، ایک ہاتھ سینے پہ مار کر۔ ایک مرتبہ علم قریب آیا، علم قریب آیا، علم قریب آیا، سکینہ نے دیکھا علم تو آیا، علمدار نے آیا، کہا بابا میرا چچا کہاں ہے؟ علم لے آئے، بابا میرا چچا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے رو کر کہا، سکینہ ارے تیرا چچا فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔ یہ سننا تھا، سکینہ رو کے کہتی ہے، ارے بابا مجھے پانی نہیں پینا، بابا چچا کو لے آؤ، بابا چچا کو لے آؤ۔ واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ عباسہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔